إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. صدق الله العلی العظیم. آج چونکہ ہم لوگ ذرا تاخیر سے شروع بھی کر رہے ہیں اور ہمیں وقت پہ ختم بھی کرنا ہو سکتا ہے 2-4 منٹ ادھر ادھر ہو جائے، لیکن بہرحال 8:05 تک کمپلیٹ بھی کرنا ہے، لہٰذا صرف 2 آیتوں پہ ڈسکشن ہوگا، اور یہ 2 آیتیں ہیں نمبر 11 اینڈ نمبر 12 آف سورہ یاسین. اس سے پہلے کی جو آیت تھی، آیت نمبر 10، اس میں اللہ عز و جل نے فرمایا تھا وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ رب العزت نے کافروں کا اور مشرکوں کا تذکرہ کیا تھا، اور اس کے بعد حضور سے مخاطب ہو کے اللہ نے کہا کہ اے میرے حبیب، یہ گمراہی کے میدان میں اتنا آگے نکل چکے ہیں اور ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ آپ کتنی بھی کوششیں کر لیں یہ صراط مستقیم پہ آنے والے نہیں ہیں. آپ ان کو ڈرائیں، ان کو وارن کریں، ان کو نصیحتیں کریں، جو دل چاہیں کریں، یہ سدھرنے والے نہیں ہیں. خداوند متعال کی بارگاہ میں ہم سب کو اس سچویشن سے پناہ مانگنی چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی گمراہی کی وادی میں اتنا آگے نکل جائیں، یا ہمارا دل اتنا سخت ہو جائے، یا ہمارے کان اتنے بہرے ہو جائیں کہ ہمارے لیے بھی اللہ عز و جل اس طرح کی بات کہے، یا ہم اس آیت کے زمرے میں آ جائیں. اور معصومین علیہ السلام کا بتایا ہوا طریقہ بھی ہے کہ جب وہ قرآن کریم پڑھتے تھے تو جہاں پہ پازیٹیو چیزیں ہوتی تھی، جہاں پہ اللہ رب العزت ریوارڈز کا ذکر کرتا تھا، اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا، اللہ ریوارڈ کا ذکر کرتا ہے، اپنی نعمتوں کا ذکر کرتا ہے، تو وہ ٹھہر کر اللہ کی بارگاہ میں ان کمالات کے لیے اور ان نعمتوں کے لیے دعائیں مانگا کرتے تھے. اور جہاں کہیں اللہ عز و جل عذاب کا ذکر کرتا ہے، پازیٹیو نیگیٹو کریکٹرسٹکس کو بیان کرتا ہے، وہاں ٹھہر کر وہ اللہ کی بارگاہ میں ان سے پناہ مانگا کرتے تھے. بہرحال اس سلسلے میں خوبصورت شعر ہے اردو میں جو بہت کامنلی پڑھا جاتا ہے: پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، مرد ناداں پر کلام نرم و نازک بے اثر. یعنی ناٹ نیسیسرلی کہ جو نصیحت کرنے والا ہے، سمجھانے والا ہے، کاؤنسلر ہے، ایڈوائزر ہے، اس میں کمی ہو. کبھی اس میں بھی کمی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی جو سامنے والا ہے، جو ریسیپینٹ ہے، اس میں بھی کمی ہوتی ہے. کبھی بیج خراب ہوتا ہے، اور کبھی کبھی زمین بھی خراب ہوتی ہے. بیج کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، اگر اسے نمکینی زمین میں بویا جائے گا، بنجر زمین میں بویا جائے گا، ایسی زمین میں بویا جائے گا جس کے اندر گرو کرنے کی صلاحیت نہ ہو، تو بیج کتنا ہی اعلیٰ کوالٹی کا کیوں نہ ہو، اس میں سے کچھ اگے گا نہیں. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سلسلے میں اللہ نے یہ بات کہی. اور اسی کے کنٹینیویشن میں یہ 2 آیتیں پھر اللہ نے اتاری ہیں، آیت نمبر 11 اور آیت نمبر 12.
انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. قرآن کریم کا ایک اسٹینڈرڈ پیٹرن ہے کہ اللہ عز و جل کمپیئرنگ انداز میں بھی گفتگو کرتا ہے. جہاں پہ اللہ مومنین کا ذکر کرتا ہے وہاں پہ اللہ کافرین کا ذکر بھی کرتا ہے. جہاں اللہ جنت کا ذکر کرتا ہے وہاں اللہ جہنم کا ذکر بھی کرتا ہے. جہاں اللہ خیر کا ذکر کرتا ہے وہاں اللہ شر کا ذکر بھی کرتا ہے، تاکہ لوگوں کے لیے ڈیسیجن لینے میں آسانی ہو جائے. جب انسان سائیڈ بائی سائیڈ حق اور باطل کو دیکھتا ہے تو اس کے لیے فیصلہ لینا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور یہ خود بہت خوبصورت تربیتی پہلو ہے ہمارے لیے، ہم سب کے لیے، کہ ہم کبھی بھی ایک چیز کو نہ دیکھیں، ون سائیڈڈ ہو کے کسی چیز کو نہ دیکھیں. اس کا جو سیکنڈ سائیڈ ہے اس پر بھی ہماری نظر ہونا چاہیے. خیر و شر دونوں کو دیکھیں، پازیٹیو چیزوں کو بھی دیکھیں، اور جو ایریاز آف امپرومنٹس ہیں، جو نیگیٹو سائڈس ہیں، ان کو بھی ہم نظر انداز نہ کریں. تو آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا ہے انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. آیت نمبر 10 میں اللہ نے فرمایا کہ کن لوگوں کے اندر نصیحت قبول کرنے کی صلاحیت نہیں ہے، اور اس آیت میں اللہ بتاتا ہے کہ کون ہے کہ جو نصیحت قبول کریں گے. کن کے وجود کی، کن لوگوں کے وجود کی زمین آمادہ ہے کہ اس میں آپ ہدایت کے سیڈز ڈالیے تو پھر ہدایت کے پودے گرو ہوں. انما تنذر، آپ صرف اور صرف ان کو نصیحت کر سکتے ہیں من اتبع الذکر، جن کے کان کھلے ہوئے ہوں، جو ذکر کو سنیں بھی اور اس کو فالو بھی کریں. وخشی الرحمن، اور جن کے دل میں اللہ کی ہیبت ہو، اللہ کی عظمت ہو. بالغیب فبشرہ بمغفرۃ واجر کریم. اب اس کی تفسیر میں ایک ایک لفظ غور طلب ہے. تنذرو، آپ وارن کر سکتے ہیں. اس تنذرو سے رسول اللہ کا ایک لقب ہے جسے منذر کہا جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد جو آیت کے اینڈ میں ہے فبشرہ، اس سے بھی ایک لقب رسول اللہ کا ہے جسے مبشر کہا جاتا ہے. منذر مبشر، سائڈ بائی سائڈ. منذر وارن کرنے والا، مبشر گلیڈ ٹائڈنگ دینے والا، خوشخبری سنانے والا. من اتبع الذکر، دو کوالٹیز مسٹ ہیں ہدایت حاصل کرنے کے لیے، نصیحت اخذ کرنے کے لیے. نمبر 1 اتباع الذکر، فالو کرنا. انسان سننے کو تو بہت کچھ سنتا ہے، لیکن اگر انسان ایک کان سے سنتا ہے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور انفارچونیٹلی اکثر لوگ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں کہ وہ ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. وہ ہیئر کرتے ہیں بٹ لسن نہیں کرتے. There is a big difference between hearing and listening to. Hearing میں انسان سن رہا ہے، جانور بھی سن رہا ہے، مگر listening یہ انسان کی خصوصیت ہے. البتہ کچھ جانور بھی ہیں کہ جو ہیئرنگ کے مرحلے سے گزر کر لسننگ کی منزل پہ پہنچ جاتے ہیں. اب بہرحال یہ انسانوں کی بدنصیبی ہے کہ وہ ان جانوروں سے بھی پست ہیں. وہ اچھی باتیں سنتے تو ہیں مگر اس کو سیریسلی لیتے نہیں اور اس کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اپنی زندگی میں. انما تنذر من اتبع الذکر. ذکر سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اس کی ڈفرینٹ تفسیریں ہیں، مگر دو تفسیریں جو موسٹ آبویس ہیں وہ یہ ہیں: ذکر سے مراد قرآن ہے. کیوں؟ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں قرآن کی بیسٹ تفسیر وہی ہے کہ جو قرآن بالقرآن، خود قرآن کی مدد سے ہو. ذکر سے مراد قرآن ہے. اس کا ثبوت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں کئی مرتبہ خود قرآن کے لیے ذکر کا لفظ استعمال کیا ہے. فار ایگزامپل مشہور آیت جو سبھی کو یاد ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. بے شک ہم نے اس ذکر کو یعنی قرآن کریم کو اتارا ہے، نازل کیا ہے، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو ذکر سے مراد قرآن کریم، یہ ایک تفسیر. اور دوسری تفسیر، ذکر سے مراد ریمائنڈر ہے، انسان کو الرٹ کرنے والی چیز، انسان کو متوجہ کرنے والی چیز. وہ قرآن بھی ہے، قرآن کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہیں، قرآن کی آیتیں بھی ہیں، رسول اللہ کی حدیثیں بھی ہیں. تو ذکر سے مراد جنرل ریمائنڈر، اور اس میں بہت وسعت پائی جاتی ہے. وہ تمام چیزیں جو ہم کو اللہ کی یاد دلائیں، ہم کو ہماری زندگی کی ریالٹی سمجھائیں،
اور ہم کو بتائیں کہ ہماری پریفرنسز کیا ہونی چاہیے، ہماری چوائسز کیا ہونی چاہیے، ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، ہم کو کس ڈائریکشن میں جانا چاہیے، وہ سب ذکر کے دائرے میں آتی ہے۔ تو دونوں تفسیر اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے۔ وَخَشْيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ، اور دوسری خصوصیت ان لوگوں کی کہ جو نصیحت قبول کر سکتے ہیں اور جو نصیحت قبول کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان کے دل میں خوف پایا جاتا۔ اب جو دو لفظ ہیں، بہت سی لفظیں ہیں مگر دو لفظیں ہیں جن کا ہم سے سروکار ہے، جن سے ہم کو سروکار ہے اس گفتگو میں، ایک ہے خوف اور ایک ہے خشیت۔ جنرلی اردو زبان میں ان دونوں کو انٹرچینجبلی استعمال کیا جاتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ دونوں ایک ہیں، نو، بٹ دونوں میں بگ ڈفرینس ہے۔ خوف کا مطلب ہوتا ہے ڈر، اور خشیت کا مطلب ہوتا ہے وہ ڈر جو عظمت کے احساس کی بنیاد پر۔ کبھی انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے اس کے نقصان کے سبب، کوئی بھی چیز فیئر سے، کوئی بھی چیز ڈینجرس ہے، یا انسان نے فار ایگزامپل جرم کیا ہے، وہ پولیس سے ڈرتا ہے۔ تو کبھی انسان ڈرتا ہے اپنے پروٹیکشن کے لیے، اپنے کو بچانے کے لیے کسی خطرے سے، کسی نقصان سے، تو یہ ایک ڈر ہے۔ اور کبھی انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے اس وجہ سے نہیں کہ اس سے اس کو کوئی خطرہ ہے، بلکہ اس چیز کی عظمت کی وجہ سے، اس ذات کی شان و شوکت کی وجہ سے۔ اور اس کو جو مثال کے ذریعے آپ سمجھ سکتے ہیں، آپ آیت اللہ سستانی کی خدمت میں ہوں، آیت اللہ خامنئی کی خدمت میں ہوں، آپ کو اندر سے ایک عجیب سی فیلنگ ہوگی۔ وہ آپ پہ ظلم نہیں کریں گے، وہ آپ کو ماریں گے نہیں، آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، آپ کو فائدہ پہنچائیں گے، آپ کو نصیحت کریں گے، ہدایت کریں گے۔ اور جب آپ ان کے پریزنس میں ہوں گے تو آپ کے دل میں ایک عجیب و غریب سی ہلچل ہوگی۔ اسی ہلچل والی کیفیت کو خشیت کہا جاتا ہے۔ تو خوف کا مطلب ڈر، اور خشیت کا مطلب وہ ڈر کہ جو احساس عظمت کی بنیاد پہ ہو۔ تو یہاں پہ اللہ فرماتا ہے وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ۔ دوسری کوالٹی، دلوں میں اللہ رب العزت کی عظمت اس طرح سے سمائی ہوئی ہو کہ وہ ان کے دل میں تلاطم ہو، ہلچل ہو جب کبھی بھی وہ اللہ کو یاد کریں۔ الرحمن، جو انٹرسٹنگ بات ہے یہاں پہ وہ یہ ہے کہ اللہ نے جنرلی ہونا چاہیے تھا کہ اللہ کہتا ہمارے اعتبار سے، جو ہمارے اپنے کیلکولیشنز ہیں، اسٹینڈرڈز ہیں، وَخَشِيَ الْقَهَّارِ، کہ جو قہار سے ڈرے گا، جو جبار سے ڈرے گا، مگر اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے خشی الرحمن، جو رحمان سے ڈرے گا۔ مینس ڈر میں بھی اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہو جاؤ۔ بیلنس برقرار رہنا چاہیے، خوف اور رجا، ڈر اور امید کے درمیان ایک مومن کو زندگی گزارنا چاہیے۔ بالغیب، بالغیب کا کیا مطلب ہے؟ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ بالغیب سے یہاں پہ بھی کئی تفسیریں ہیں۔ ایک تفسیر یہ ہے کہ بالغیب سے مراد جو ہے یعنی وہ اللہ سے ڈرتے ہیں مگر اللہ کی ڈراؤنی فزیکل تصویریں دیکھ کے نہیں، جیسا کہ مشرکوں کے درمیان ہے۔ آج بھی آپ انڈیا میں جائیے تو بہت سے مندروں میں ایسے بھیانک مندر بنے ہوئے ہیں کہ انہیں دیکھ کے انسان کی روح کانپ جائے اور انسان کے بدن میں روئے روئے میں لرزہ پیدا ہو جائے۔ تو اس عنوان سے وہ اللہ سے نہیں ڈرتے، بلکہ وہ اللہ سے ڈرتے ہیں اس عنوان سے کہ اللہ کی عظمتیں ان کے دل و دماغ پہ چھائی ہوئی ہیں، اس لیے کہ اللہ کوئی فزیکل نہیں ہے بلکہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ حقیقت ہے جس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا جا سکتا بلکہ قلب سے، عقل سے، دلائل سے اور براہین سے درک کیا جا سکتا ہے۔ اور دوسری اس کی تفسیر بالغیب کی یہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کا خوف رکھتے ہیں جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تب نہیں، اس وقت بھی، لیکن خاص طور پر وہ اللہ رب العزت کو کنسیڈر کرتے ہیں، اللہ سے ڈرتے ہیں جب وہ تنہائی میں ہوتے ہیں، جب وہ خلوت میں ہوتے ہیں۔ تو یہ دوسری تفسیر ہے اور دونوں اپنی جگہ کے اوپر صحیح ہے۔ انما تنذر من اتبع الذکر وخشی الرحمن بالغیب۔ تو یہ دو کوالٹیز جن کے اندر ہوں گی، اتباع الذکر، following the موعظہ، following the admonition، اور دوسری چیز اللہ کی عظمت کا احساس، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو آپ نصیحت کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان لوگوں کو نصیحت کی ضرورت کیا ہے؟ جن کے اندر یہ دو کوالٹیز ہوں انہیں نصیحت کی کیا ضرورت؟ نصیحت تو حقیقت میں گنہگاروں کو ہونا چاہیے۔
پھر یہ اللہ رب العزت کیوں فرما رہا ہے؟ یہ بالکل ویسے ہی جیسے اللہ نے سورہ بقرہ کے شروع میں فرمایا ہے ہدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے. یعنی اب ظاہر ہے کہ قرآن ہدایت ہے تمام انسانوں کے لیے، پھر اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ متقین کے لیے ہدایت ہے؟ یعنی انیشیلی ان کے اندر یہ صلاحیت پائی جاتی ہے کہ وہ تقوی کو قبول کر سکیں، اور جو انیشیل اسٹینڈرڈ کا تقوی ہے وہ ان کے اندر پایا جاتا ہے. قرآن آ کے پھر اس کو نورش کرے گا، اس کو نرچر کرے گا اور اس کو منزل تکمیل تک پہنچائے گا. اسی طرح سے کون ہدایت کو قبول کرے گا، کون حق کو ایکسپٹ کرے گا، یہ خود انسان کے اندر ذاتی طور پہ صلاحیت ہونا چاہیے. اگر وہ ذاتی صلاحیت انسان کے اندر پائی جاتی ہے، یعنی نصیحت کو قبول کرنے کی صلاحیت پائی جاتی ہے اور اللہ کی عظمتوں کا احساس ایون لو لیول پہ بھی انسان کے اندر پایا جاتا ہے، تو پھر قرآن آ کے، رسول اللہ آ کے، اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام آ کے ان صلاحیتوں کو بروکال لائیں گے، منزل تکمیل تک پہنچائیں گے اور انسان کو بزر و سلمان بنا دیں گے. فائدہ کیا ہے؟ جو لوگ ذکر کو فالو کریں گے اور جن کے دلوں میں رحمان کی عظمت کا احساس ہوگا، ان کو ملنے والا کیا ہے؟ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کریم. دو نعمتیں اللہ نے بیان کی ہیں، اے میرے نبی ان کو بشارت دے دیجئے ہماری مغفرت کی، وَأَجْرٍ کریم، اور ڈگنیفائڈ ریوارڈ کی. مغفرہ یعنی ایک مومن کتنا ہی کوشش کرے ایمان کے تقاضوں کو پورا کرے، آفٹر آل ہم لوگ بشر ہیں، ہم لوگ فیلیبل ہیں، ہم سے مسٹیکس ہو سکتی ہیں. تو جو ہم سے مسٹیکس ہوں گی، ایز لانگ ایز ہم ایمان کے دائرے میں ہیں اور ہم اپنی کوششیں کر رہے ہیں دینداری کو مینٹین رکھنے کی، پھر بھی جو ہم سے شارٹ کمنگس ہوں گی، جو مسٹیکس ہوں گی، جو خامیاں ہوں گی، اللہ رب العزت انہیں بخش دے گا. ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری بشارت کس چیز کی؟ وَأَجْرٍ کریم، یہ دنیا میں اور آخرت میں. وَأَجْرٍ کریم، صرف اللہ بخش نہیں دے گا بلکہ اللہ رب العزت ہم کو ڈگنیفائی ریوارڈ سے بھی نوازے گا. صرف اجر نہیں کہا ہے، اجر کئی طرح کا ہوتا ہے. کسی نے آپ کے ہاں کے کام کیا اور آپ نے اس کو پیسے دیے، مزدور کو اس کی اجرت آپ نے دے دی، وہ چلا گیا، یہ ایک اجرت ہوئی. بٹ ڈگنیفائڈ اجرت، دیٹ از ٹوٹلی ڈفرینٹ، کہ آپ عزت سے، احترام سے، شان و شوکت سے اس کو آپ کچھ دیں اور اس کو پھر ڈگنیفائڈ اجر کہا جائے گا. بہرحال تو یہ اس آیت کی تفسیر ہو گئی. اب ہم چلتے ہیں دوسری آیت کی طرف. دوسری آیت اگین بہت انٹرسٹنگ ہے اور وہ یہ ہے إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ. اللہ فرماتا ہے بے شک ہم، اِنَّا بے شک ہم، نحنو ہم، نحیی الموتى ہم مردوں کو زندہ کریں گے، وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ اور جو کچھ وہ کر چکے ہیں اس کو بھی ہم لکھیں گے یا لکھ رہے ہیں، وَآثَارَهُمْ اور جو ان کے ایکشنز کے نتائج ہیں، ان کے ایکشنز کے آثار ہیں، کانسیکوینسز ہیں، ریمیفیکیشنز ہیں، ان گڈ وے اور بیڈ وے، ان کو بھی ہم ریکارڈ کر رہے ہیں. اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى وَنَكْتُبُ مَا قَدَّمُوا وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو، أَحْصَيْنَاهُ ہم نے سمیٹ دیا ہے، ہم نے ایک جگہ جمع کر دیا ہے، اور وہ جگہ کیا ہے؟ فی امام مبین، امام مبین. اب یہاں پہ جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اکیلا ہے، واحد ہے، احد ہے، فرد ہے، صمد ہے، لیکن کہہ کیا رہا ہے؟ انا ہم، نحنو ہم. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کبھی کبھی ہم کہہ کے گفتگو کی جاتی ہے اگین عظمت کو بیان کرنے کے لیے. ایک بادشاہ جنرلی جب گفتگو کرتا ہے تو وہ آئی نہیں کہتا، وی کہتا ہے، میں نہیں کہتا، ہم کہتا ہے. آپ جو پرانی فلمیں وغیرہ ہیں یا جو سیریز وغیرہ ہیں مغلیہ
सल्तनतों के बारे में उनको देखें तो जो भी बादशाह होता है वो हमेशा हम कह के बात करता है। तो हम में वजन पाया जाता है, हम में ताकत पाई जाती है, हम में अजमत पाई जाती है। तो दिस इज द जस्टिफिकेशन ऑफ इन्ना नहनु नुहयी। ये जो सब प्लूरल के टेंसेस हैं उनके पीछे जो लॉजिक है वो ये है, अल्लाह रब्बुल इज्जत अजमत को बयान कर रहा है। और फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है वो ये है वनक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम। जो कुछ भी इंसान करता है हम उसे भी लिख रहे हैं और जो उसके आसार होंगे वो भी लिखे जा रहे हैं। यानी सिर्फ हमारे वो आमाल जिन्हें हमने किया और करके हम इस दुनिया से गुजर गए, मसलन हमने नमाज पढ़ी, रोजे रखे, ज़कात दी, खुमुस दिए, सिर्फ यही चीजें नहीं रिकॉर्ड हो रही, बल्कि जो हमारे आमाल हैं चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, उनके जो रेमिफिकेशंस हैं इन गुड और बैड वे, उनको भी लिखा जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इंसान ने किसी इंसान को हिदायत दे दी, उसको एजुकेट कर दिया, उसको कुछ पढ़ा दिया, तो ये एक अमल खैर हुआ। अल्लाह सिर्फ इसी को नहीं लिखेगा, बल्कि उस एजुकेशन के नतीजे में वो इंसान जितने अच्छे काम करता जाएगा उसमें भी इसका शेयर होगा और वो सब आसार के दायरे में होंगे। इसने उसको अच्छी बात बताई थी जिसके नतीजे में उसने ये काम किए, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको भी इसी इंसान के खाते में लिखेगा। और इसी तरीके से बुरी बात, अगर नऊज़ बिल्लाह किसी इंसान ने किसी को गुमराह कर दिया, कोई बुरी आदत उसको डलवा दी, ड्रग में इन्वॉल्व कर दिया या किसी भी बुरे काम में उसको इन्वॉल्व कर दिया, वो अच्छा भला मुत्तकी परहेजगार इंसान था, उसको बेनमाजी बना दिया, गुनहगार बना दिया, तो वो जितने गुनाह करता रहेगा उन सब के आसार इसके नामे आमाल में सब्त होते रहेंगे। इंसान मर जाता है, आमाल का सिलसिला रुक जाता है, मगर जो आसार आमाल होते हैं उनका सिलसिला जारी रहता है। मैं मिसाल अगर हिस्ट्रीज देना चाहूँ तो बहुत सी मिसालें दी जा सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के हुक्म से टेम्परेरी मैरिज को हलाल करार दिया था, बाद में उसे हराम करार दे दिया गया। मौला अली फरमाते हैं कि अगर ये काम न किया गया होता, यानी अल्लाह और रसूल के हुक्म की मुखालफत करते हुए उस मैरिज को हराम करार न दिया गया होता, मा जना इल्ला शकीयुन, तो कोई भी इंसान अडल्ट्री का, ज़िना का, इमोरल रिलेशनशिप का मुर्तकिब ना होता, एक्सेप्ट दोज हु आर रियली शकी, मींस बैड पीपल। तो अब उस दौर से लेके आज तक जितने मुसलमान नऊज़ बिल्लाह अडल्ट्री के मुर्तकिब हो रहे हैं, जिसने इस टेम्परेरी मैरिज को हराम करार दिया, जाहिर है कि तमाम लोगों के गुनाहों में उसका भी शेयर है और ये तमाम गुनाह उसकी उसी एक हुर्मत का, उसी एक अनाउंसमेंट का नतीजा है और असर है। और दूसरी मिसाल, फॉर एग्जांपल अगर आप लेना चाहते हैं तो हजरत अबू तालिब ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचाया। अगर हजरत तालिब रसूलुल्लाह को न बचाते या मौला अली रसूलुल्लाह को न बचाते या इमाम सज्जाद को जनाब ज़ैनब न बचाती, तो वो जो कमालात इन शख्सियतों के दुनिया में आए ये कैसे आते? तो वो जो तमाम नताइज और कमालात इस दुनिया में आए हैं वो सब हज़रत अबू तालिब के, मौला अली के, बीबी ज़ैनब के नाम आमाल में सब होते रहेंगे। तो इसकी बहुत सारी मिसालें हम लोग समझ सकते हैं। और अब यहाँ पे दो वाक़यात हैं, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो हम आपकी खिदमत में अर्ज कर दें। लेकिन उससे पहले देखें, 3 तरह की किताबें होंगी क़यामत में, 3 तरह के रिकॉर्ड्स ऑफ डीड होंगे क़यामत में। एक तो इंडिविजुअल होगा। फॉर एग्जाम्पल अल्लाह कहता है इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, रीड योर रिकॉर्ड ऑफ डीड्स, you yourself will be sufficient to bring yourself to accountability। तो ये इंडिविजुअल नाम आमाल हो गया। और एक नाम आमाल जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है वो कौमों का नाम आमाल है, वो सोशल जिसे कह लिया जाए रिकॉर्ड ऑफ डीड होगा, और नेशनल रिकॉर्ड ऑफ डीड, जो बेस्ट वर्ड है वो नेशनल रिकॉर्ड ऑफ डीड। चुनांचे अल्लाह फरमाता है कुरान करीम में, कुल्लु उम्मतिन तुदआ इला किताबिहा, every nation will be invited to its book of deed। और थर्ड टाइप का जो
नाम आमाल होगा उसे कुरान में लौह महफूज कहा गया है, जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सिर्फ इंडिविजुअल आमाल या कौमों के आमाल सिर्फ इन्हीं को रिकॉर्ड नहीं किया, बल्कि दुनिया में जो कुछ भी हुआ है सब उसमें महफूज है, तो उसको लौह महफूज कहा जाता है, मींस प्रिजर्विंग टेबल। अब ये एक मेटाफोरिकल वर्ड है, इससे मुराद दरअसल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इल्म है, जिसके पास सब कुछ मौजूद है, जो कुछ जब से ये जमीन बनी है और क़यामत तक जो कुछ हुआ है और होता रहेगा सब उसमें महफूज है। अब यहाँ पे जो चंद दो वाक़यात हैं छोटे छोटे लेकिन बहुत खूबसूरत, वो मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। बनी सलीम मदीने के बाहर रहने वाला एक कबीला, उन्होंने सोचा कि मस्जिदुन नबी से वो दूर है तो उनको आने जाने में थोड़ी जहमत होती है, तो उनको अपने कबीले को छोड़ के मस्जिदुन नबी के पहलू में आ जाना चाहिए, मस्जिदुन नबी के साइड में आके आबाद हो जाना चाहिए। जब उन्होंने ये इरादा किया कि अपने ट्राइब को मूव कर दें उस जगह से मस्जिदुन नबी के पहलू में, तो बाज़ रिवायतों के मुताबिक ये आयत नाज़िल हुई, इन्ना नहनु नुह्यिल मौता व नक्तुबु मा क़द्दमू व आथारहुम, जिसके बाद हुजूर ने फरमाया कि जब तुम लोग मस्जिद के लिए आते जाते हो, मस्जिद आते हो, मस्जिद से वापस जाते हो, तो जितने स्टेप्स तुम उठाते हो सिर्फ अल्लाह नमाजों का सवाब तुम्हारे नामे आमाल में नहीं लिखता, बल्कि उन नमाजों के लिए जितनी एफर्ट्स करते हो, अमल खैर के लिए जितनी कोशिशें करते हो, जितने तुम्हारे आसार होते हैं, जितने तुम्हारे फुट स्टेप्स होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको भी नेकी के तौर पे तुम्हारे नाम आमाल में लिखता है। तो फिर वो लोग अपनी जगह से मूव नहीं हुए, जहां थे वहीं रहे कि अगर हम मूव करते हैं तो ये घाटे का सौदा होगा। एक रिवायत ये इस आयत के ज़िम्न में, और दूसरी रिवायत जो अगेन बहुत खूबसूरत है, रसूलुल्लाह एक जगह ठहरे हुए थे और वो सरजमीन जिसे कहते हैं बे आबू गवाह, बे आबू गया थी, बैरन लैंड, जहाँ दूर दूर तक कुछ नहीं था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब भूखे थे, उनको खाने की जरूरत थी, लकड़ियों की जरूरत थी ताकि खाना पकाया जा सके। हुजूर ने कहा कि तुम में से हर एक एक डायरेक्शन में चला जाए और जो कुछ उसको मिले लेके आए। सब लोग गए, लेके आए और एक जगह के ऊपर उसको रखते रहे। थोड़ी देर के बाद में देखने वालों ने देखा कि वहां पे लकड़ियों का एक पाइल बन गया। तो हुजूर ने फरमाया हाकदा तजमाउ दुनूब, इसी तरह से तुम्हारे छोटे छोटे गुनाह भी जमा होते रहते हैं, अल्लाह उन्हें रिकॉर्ड करता रहता है, तुम गुनाह करके भूल जाते हो मगर अल्लाह के नाम आमाल में तमाम चीजें महफूज होती रहती हैं और इवेंचुअली दे टर्न इनटू अ पाइल, दे टर्न इनटू अ माउंटेन। तो वो छोटे छोटे गुनाह जिनको तुम मामूली समझते हो और जिनको मुर्तकिब होकर भूल भी जाते हो, उनकी ये सूरत हाल होती है। तो इसीलिए हुजूर का इरशाद फरमाते हैं कि याकुम वल मुहक्करात दुनूब, जो छोटे छोटे गुनाह, उन गुनाहों को जिन्हें तुम हकीर समझते हो, मामूली समझते हो, उनसे खास तौर पर डरो, इसलिए कि रिपीटेडली तुम उनको करते रहते हो, इसलिए कि उनको अहमियत नहीं देते, बट इवेंचुअली दे टर्न इनटू पाइल, दे टर्न इनटू माउंटेन। आखिरी पॉइंट जो इस आयत के ज़िम्न में काबिल गौर है वो वकुल्ल शैइन अहसैनाहु फी इमामिन मुबीन। इसकी तफसीर तो हम कर ही रहे हैं इतनी देर से, इमाम मुबीन से मुराद क्या है, लेकिन इसके हवाले से मेनली दो नजरिए हैं, और कई नजरिए हैं कि इमाम मुबीन से मुराद क्या, मगर मेनली दो नजरिए हैं। एक नजरिया तो यह है कि इमाम मुबीन से मुराद लौह महफूज है, जिसको हमने एक्सप्लेन किया, और दूसरी तरफ चंद रिवायात ऐसी भी हैं जिनसे साफ जाहिर होता है कि इमाम मुबीन से मुराद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात वाला सिफात। चुनांचे रिवायत में है इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कि जब ये आयत नाजिल हुई तो उमर और अबू बकर ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इमाम मुबीन से मुराद क्या तौरात है? हुजूर ने कहा नहीं। उन्होंने फिर पूछा इमाम मुबीन से मुराद क्या इंजील है? हुजूर ने कहा नहीं। उन्होंने फिर पूछा इमाम मुबीन से मुराद क्या कुरान है? रसूलुल्लाह ने फरमाया नहीं। फिर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं फ़अक़बल अमीरुल मोमिनीन, गुफ्तगू हो रही थी कि अमीरुल मोमिनीन आए, आन पहुंचे। फ़क़ाल रसूलुल्लाह हुवा हाज़ा, रसूलुल्लाह ने फरमाया कि इमाम मुबीन से मुराद ये शख्सियत है,
إنه الإمام الذي أحصى الله تبارك وتعالى علم كل شيء. یہی وہ امام ہے جس کے اندر اللہ نے ہر چیز کو سمیٹ کر رکھ دیا ہے. ہر چیز کا علم اللہ نے سمیٹ دیا ہے, سمیٹ کر رکھ دیا ہے. اور خود مولا علی سے بھی ارشاد ہے کہ آپ فرماتے ہیں انا واللہ الامام المبین, I swear by Allah کہ امام مبین میں ہوں. ابین الحق من الباطل, میں ہوں کہ جو حق کو باطل سے سپریٹ کرتا ہوں, ڈسٹنگوش کرتا ہوں, ایکسپلین کرتا ہوں. وورثته من رسول اللہ, اور یہ کوالٹی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے انہیرٹ کی ہے. تو خاص طور پہ جو دوسری روایت ہے اس کے تناظر میں یہ جو اپرنٹ کانفلکٹ دکھائی دیتا ہے, کنٹرڈکشن دکھائی دیتا ہے امام مبین کی میننگ میں, اس کو حل کیا جا سکتا ہے. ایک میننگ امام مبین کی لوح محفوظ, دوسری میننگ امیر المومنین حضرت علی کی ذات والا صفات. Which one is correct? In fact, both are correct. How? امام مبین, امام کا مطلب ہوتا ہے لیڈر, یعنی وہ چیز کے جس کے معیار کے مطابق جس کو لوگ فالو کریں اور جس کے مطابق لوگوں کو جج کیا جائے گا. تو امام مبین سے مراد یہاں پہ ایک تو لوح محفوظ ہے, یعنی آپ جب قرآن کو پڑھیں گے تو تورات کے لیے بھی اللہ نے امام کا لفظ استعمال کیا ہے. امام کا لفظ ہمارے یہاں معاشرے میں صرف انسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, مگر قرآن میں اللہ نے تورات کے لیے بھی امام کا لفظ استعمال کیا ہے. امام کا مطلب ہوتا ہے لیڈر, جو انسان کو لیڈ کرے, جو انسان کو گائیڈ کرے. وہ کتاب بھی ہو سکتی ہے اور وہ کوئی انسانی ذات بھی ہو سکتی ہے. دس از دا میننگ آف امام, جو گائیڈ کرے. امام مبین سے مراد اس آیت میں کیا ہے؟ لوح محفوظ, جس میں اللہ رب العزت کا علم سمٹا ہوا ہے, وہ پوری کائنات کا علم جہاں پہ موجود ہے, جس کے مطابق لوگوں کو جج کیا جائے گا آن دی ڈے آف ججمنٹ. اور اس سے مراد امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات. دونوں کریکٹ اس لحاظ سے ہیں کہ فزیکل سینس میں, ہیومن امبوڈیمنٹ میں, اگر اس علم پروردگار کو دیکھنا ہے تو وہ علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ذات ہے, اور اگر نان ہیومن فارم میں اس کو دیکھنا ہے تو وہ لوح محفوظ ہے. تو لوح محفوظ بھی امام مبین ہے, اور امیر المومنین being the reflection of that lawh mahfuz, being the embodiment of the knowledge of Allah Azza wa Jal, being the embodiment of Quran, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alayhi salam bhi Imam Mubin hai. This is how we reconcile between these two notions.